بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل۔ وڑائچ میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مبینہ ڈیل کی خبریں آج کل بڑی گرم ہیں۔ اچانک باتیں ہونے لگ پڑی ہیں کہ میاں نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں۔ ایاز صادق صاحب سمیت جو پی ایم ایل این کے نہ صرف رہنما بلکہ اب کئی صحافی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، جی کوئی انقلاب لانے والے ہیں، حکومت کے جانے کے دن قریب آ گئے ہیں، میاں نواز شریف شاید چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، ان کی کوئی نااہلی ختم ہونے کی باتیں ہونے لگ پڑی ہیں۔ اور اتنی کامیابی سے یہ نیریٹو جو ہے یہ پھیلایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس پہ رد عمل دینا پڑا۔ عمران خان صاحب نے بھی اپنی خاموشی توڑ دی اس سارے معاملے پر، اس پہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن ایاز صادق صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور بڑے کانفیڈنس سے نون لیگی جو رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میاں نواز شریف کی واپسی ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب کہ وہ میاں نواز شریف کو لینے کے لیے برطانیہ جا رہے ہیں اور اگلے چند ہفتوں میں کچھ ہو سکتا ہے۔ اچانک ایسا تاثر جو ہے وہ کیوں دینا شروع کر دیا پی ایم ایل این نے، اور اچانک ایسی خبریں آنی کیوں شروع ہو گئیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ تو سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج تھے اس نے بھی اس تاثر کو تقویت دی۔ ظاہر ہے جو خیبر پختونخوا اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا تھا پی ٹی آئی کا، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو شکست ہے اس کے بعد اس تاثر کو اور زیادہ تقویت ملی، اور پھر رائٹ ٹائم کا انتخاب کیا پی ایم ایل این نے، اور اس کے بعد یہ جو تاثر آیا ہے آج اس کی اصل وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جو ڈیل سے متعلق، مبینہ ڈیل سے متعلق یہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں یا چلوائی جا رہی ہیں، اس تاثر کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ 19 نومبر وہ آخری تاریخ تھی جب میاں نواز شریف نے اپنی اپیل کے سلسلے میں دستاویزات جو ہیں جمع کروانے تھے، جو ان کی اپیل ویزا مسترد ہونے کے بعد، ویزا ایکسٹینشن مسترد ہونے کے بعد تھی، تو وہ دستاویزات جمع کرانے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیان حلفی کا معاملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اب میاں نواز شریف صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے انہیں بتایا ہے کہ ظاہر ہے آپ کی جو مین درخواست ہے چونکہ وہ مسترد ہو چکی ہے، آپ اپیل میں ہیں، اور اپیل میں ظاہر اسکوپ بھی بڑا کم ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ کی اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس سلسلے میں آپ کے پاس پاکستان جانے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا، آپ کسی اور ملک نہیں جا سکیں گے کیونکہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، اور اپیل مسترد ہونے کی صورت میں آپ کو ون ٹائم ٹریول ڈاکومنٹ جو ہے وہ برطانیہ میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے وہاں سے ملے گا، اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اب میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک ہارے ہوئے جو درخواست گزار کے طور پر واپس آئیں، اور یہ ظاہر ہے ایک بڑی سیاسی شخصیت ایک ہارے ہوئے درخواست گزار کی صورت میں واپس آئے، وہاں سے ڈپورٹ ہو کے، یہ تو نون لیگ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں جب لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا گراف بھی دیکھتے ہوئے اور ایک خاص قسم کا ماحول بھی بن گیا ہے، سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی بہت سے حلقوں کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں انہوں نے اس سارے معاملے کو کیش کرانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے میڈیا کے ذریعے بڑی کامیابی سے یہ تاثر دیا کہ وہ ایک انقلابی لیڈر بن کے واپس آ رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ تو نہیں بتایا جا رہا کہ ان کے پاس آپشن یہ ہے، اگر ان کی اپیل مسترد ہو جاتی ہے تو ان کے پاس آپشن ہی یہ ہے، ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، نہ وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں، نہ وہ امریکہ جا سکتے ہیں، نہ وہ یو اے ای جا سکتے ہیں، انہوں نے آنا پاکستانی ہے، یہ عالمی قوانین ہیں، ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی ملک چاہ کر بھی ان کو اس انداز میں لے جا نہیں سکتا، اس ملک کو اپنے قوانین کی خلاف ورزی کرنی ہوگی، عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنی ہوگی، تو وہ پھر ایک انقلابی سیاسی لیڈر کی واپسی کا رنگ اس کو دینا چاہتے ہیں، اور یہ
فیصلہ اگر اگلے چند ہفتوں میں جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آ جائے تو اس میں پھر جی جو یاد صادق صاحب کہہ رہے ہیں میں انہیں لینے جاؤں گا، ہم انہیں لینے جائیں گے، تو وہ پھر ان کی جو اس واپسی کو رنگ دیا جا رہا ہے بنیادی طور پہ ساری اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ برطانیہ میں آج کل میاں نواز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ اسٹیج اداکاروں سے بھی ملاقاتیں کر کے اپنا نیریٹو جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صحافیوں کے ذریعے بھی اپنا نیریٹو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے اراکین کے ذریعے بھی یہ اپنا نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اس وقت ملک میں ایک ایسا ماحول انہوں نے وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی اس پر اپنا رد عمل دینا پڑا۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کل جو پارٹی کے ارکان سے بات کرتے ہوئے بھی بات کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کی سزا ختم کرنی ہے تو پھر جیلیں کھول دیں۔ ایک مجرم کی سزا ختم کر کے چوتھی بار وزیر اعظم کیا بنایا جا سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے راستے نکالے جا رہے ہیں، سزا ختم کرنی ہے تو باقی قیادیوں کا کیا قصور؟ سزا یافتہ مجرم بھی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ شریف خاندان اس ملک کا طاقتور ترین ایک سیاسی خاندان ثابت ہوا ہے، وہ حکومت میں ہوں اپوزیشن میں ہوں، وہ اپنا امپیکٹ کریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ وقت کے وزیر اعظم کو بھی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جی ان کی سزا ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کیسے سزا ختم ہو سکتی ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا بھی امتحان ہے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا پاکستان کا عدالتی نظام کی ساکھ یہ رہ گئی ہے کہ ان کے دیے ہوئے فیصلے کے سے متعلق اب سر عام بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی یہ تو متنازع فیصلے تھے اور اب نظر ثانی کا وقت گزر چکا، نظر ثانی ہو چکی، ختم ہو چکی، نظر ثانی کے بعد اگر کوئی کیوریٹو ریویو ہوتا ہے اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ بھی گزر چکا۔ لیکن پاکستان کے سیاسی نظام اور نظام انصاف میں اتنی انسرٹینٹی ہے کہ ہر کوئی یہ یقین کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، عدالتیں کچھ بھی فیصلے دے سکتی ہیں۔ یہ ہمارے عدالتی نظام کی ساکھ پر بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وقت کے حاکم کو یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جی سزا اگر ان کی ختم ہونی ہے تو پھر جیل کھول دیں، باقی پھر جو قیدی ہیں ملزم ہیں ان کا کیا قصور ہے، مجرم جو ہیں ان کا کیا قصور ہے۔ لیکن دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کی بڑی کامیابی تو ہے، یہ تو اعتزاز احسن صاحب کو بھی میں سن رہا تھا ایک ٹیلی ویژن چینل پر کہ وہ پاکستان کی عدالتوں کے دائرہ کار سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے انہی عدالتوں کے ذریعے، اور کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا، اسٹیبلشمنٹ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا، عدالتیں کہتی ہیں حکومت نے بھیجا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی کامیابی تھی کہ وہ اس طرح باہر چلے جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ہے بے بسی، وہاں اگر ان کی ویزا ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہوتی، اپیل مسترد ہو جاتی ہے، اب ان کے پاس ایک وہ پھنس گئے ہیں قانونی طور پہ، وہاں پر ان کو آنا پاکستان پڑتا ہے۔ پاکستان آتے ہیں تو ان کو جیل جانا ہے، اور جیل جانا میاں نواز شریف جو ہیں وہ کبھی بھی ظاہر ہے اس کے لیے تیار نہ ہوتے، کوئی انقلابی لیڈر بن کے وہ واپس نہ آتے، لیکن ان کی لیگل ٹیم نے ظاہر ہے ان کو بتایا ہے۔ تو اب یہ تیاری ہو رہی ہے اس پلان بی کی کہ اگر وہاں پر ایکسٹینشن نہیں ملتی تو واپس کس انداز میں آنا ہے اور امپیکٹ کریٹ کرنا ہے۔ امپیکٹ کیا کریٹ ہوگا کہ واپس آ کر ظاہر ہے جیل جانا ہے جب تک ان کی سزا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی سزائیں بحال ہو چکی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ تو ضمانت پر ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی سزائیں بحال ہو چکی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آ چکا ہے۔ اب اگر وہ واپس آتے ہیں، ان کا کیس اور اپیل کا ریوائیو ہوتا ہے تو انہیں منی ٹریل دینی ہوگی، سمپلی منی ٹریل دیں گے۔ تو آپ نے سن تو لیا ہوگا کیپٹن صفدر صاحب نے، ویسے ان سے جب سوال کیا گیا، نعیم اصغر صاحب نے سوال کیا، بڑے اچھے صحافی ہیں، انہوں نے کیپٹن صفدر صاحب سے سوال کیا کہ اتنی جو دھوم دھام سے شادیاں ہو رہی ہیں یہ رقم کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جی آپ کو وہاں سے کوئی اسٹائپنڈ ملتا ہے،
شریف خاندان سے، تو یہ اتنی دھوم دھام سے شادیاں جو ہیں وہ کیسے ہو رہی ہیں؟ تو انہوں نے بڑا دلچسپ اس کا جواب دیا، اور انہوں نے اپنی منی ٹریل بتائی کہ کس انداز میں شاید کوئی ڈونیشن آتی ہے، چندہ آتا ہے، تو اس طرح معاملات چل رہے ہیں۔ تو منی ٹریل عدالتوں میں تو کاغذی ثبوت دینے پڑتے ہیں کہ یہ منی ٹریل ہے جی، کیس بند ہو جائیں گے، آج منی ٹریل دیں گے۔ لیکن شریف خاندان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ماضی میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ ماضی میں ان کو سپورٹ کرتی رہی، اسٹیبلشمنٹ میں عدالتیں ہر طرح سے ماضی میں سپورٹ کرتی رہیں، اب بھی جس انداز میں وہ بیرون ملک گئے ہیں تو لوگ سوال تو کرتے ہیں نا کہ پاکستان کی آئینی حدود سے وہ باہر چلے گئے، کیسے چلے گئے؟ تو بہرحال یہ ان کی کامیابی ہے کہ وہ حکومت میں ہوں، اپوزیشن میں ہوں، کہ ان کے اتنے مضبوط جڑیں سسٹم میں ہیں کہ ان کا کچھ بگاڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن جیل تو پھر واپس آ کر ان کو جانا پڑے گا، اور اس کے لیے وہ کبھی بھی ذہنی طور پہ جو ہیں وہ تیار نظر نہیں آتے۔ جہاں تک معاملہ ہے ڈیل کا، تو ڈیل کوئی نہیں ہو رہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ میاں نواز شریف کی کسی قسم کی آج کی تاریخ میں جو ہے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ یہ صرف خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ خبریں اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایک تو آگے ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے آگے جنرل الیکشن کے فیز میں بھی جانا ہے، تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے مختلف حلقوں میں ایک تاثر دینے کی، بیوروکریسی میں تاثر دینے کی، اور جو سسٹم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تاثر دینے کی کہ جی ہمارے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی ہے، تو ہم واپس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ہم جو واپس آئیں گے تو اس لیے کوئی کسی قسم کا کوئی ہمارے ساتھ جو عدم تعاون ہے جو وہ کرے گا وہ پھر بھگتے گا۔ تو یہ وہ تاثر ہیں جو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈیل کوئی نہیں ہو رہی، ڈیل جو ہے وہ ایک اشتہاری مجرم ہے ظاہر میاں نواز شریف، اور اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کر کے ان کے ساتھ کیا ملے گا؟ ملک کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ کیا میاں نواز شریف واپس آ کے ملک کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ساری خرابیاں تو پیدا وہ کر کے گئے، $20 ارب سے زائد کا خسارہ تو وہ چھوڑ کر گئے، آج یہ $5 ارب کے خسارے کو کہہ رہے ہیں جی ملک کی تباہی ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ایک میموری ہوتی ہے، انہیں اندازہ ہے کہ کیا اس ملک کے حالات کیے گئے، نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کیا کھلواڑ کیے گئے۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ 3 سال میں ایسی کوئی چیزیں ہو گئی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو ہیں وہ کوئی تبدیل ہو گئے ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسی ٹیم لے کر آئیں گے کہ ملک کو معاشی بحران سے نکال لیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان میں حقیقت اتنی ہی ہے جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔